ایک خواہش صد رنگ تھی جو سب کو نظر آئی، ایک رنج بلاخیز تھا بس دل کے لیے تھا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ گر جانا ایک حادثہ ہے مگر گرے رہنا ایک انتخاب۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں بلکہ احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ اچھے دوست اور دوائیں ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں۔ دونوں ہمارے درد میں کمی کرتے ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ دواؤں کے برعکس اچھے دوست کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ چلتے چلتے یاد آیا رستے میں، بچپن رکھ کے بھول آیا ہوں بستے میں، اس قدر مہنگائی میں لینا چاہتا ہوں وہ لمحہ جو خرید نہ سکا سستے میں۔ جب آپ کا تصور ہی دھندلا جائے تو آپ اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو مت پلنے دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں اور آپ کا اگلا قدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا، علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دوراہے پر عشق نے دی ہے صدا، مست قلندر ہو جا۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمع نہ دیکھ سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کا حق باپ سے دگنا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھیں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ مرشد کی توجہ کے بغیر طالب ہرگز کسی منزل اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ عمر بھر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا پھرے یا بکثرت جلا کشی کرتا رہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا۔ پرواہ نہیں اگر زمانہ خفا رہے مومن، دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ اکثریت کی پیروی ضروری نہیں، درست کی پیروی ضروری ہے۔ اگر خوشی چاہتی ہو تو وقت پہ عبادت کرو۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ ایک مصری محاورہ ہے کہ شیطان کا وہ روپ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس میں وہ تسبیح پکڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا،
البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ دنیا والوں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل جاتا ہے۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ نہ زمین کا رنگ ہرا ہے، نہ پانی کا، نہ ہوا کا، لیکن جو درخت پیدا ہو رہا ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ میرا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ساتھ نہیں ہے تو مقابل ہی کھڑا رہے، اتنی تو تسلی رہے تنہا نہیں ہوں میں۔ پرندے کا دماغ صرف 2 گرام ہے اور وہ آزادی کی تلاش میں ہے۔ کچھ لوگوں کے سر کا وزن 5 کلو ہے اور وہ ذلت اور غلامی کی تلاش میں ہے۔ صبر اور تقویٰ اور توکل کرو، اللہ خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا۔ کسی بھلائی کی حاصل کرنے، کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی۔ اچھے کاموں میں مصروفیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ فارغ وقت گناہ سے خالی نہیں ہوتا۔ خود اپنے ہی اندر سے ابھرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تتلی کے پروں پر۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ جو سوتے ہیں نہیں کچھ ذکر ان کا، وہ تو سوتے ہیں، مگر جو جاگتے ہیں ان میں بھی بیدار کتنے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ یہ وہی دنیا ہے جہاں یوسف کو چند سکوں کے بدلے بیچ دیا گیا تھا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا اور حضرت نوح کو جھوٹا کہا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹوں سے زخمی کیا گیا۔ تو پھر تم کیا سوچتے ہو کہ حق کہنے کے بعد لوگ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی، اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرتے رہیں کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔